لڑکے والے بھی لالچی ہو گئے، لڑکی والے بھی لالچی ہو گئے۔ لڑکی والے پہلے ہی نکال دیتے کہ 4 پہیوں کی ملے گی، پہلے ہی نکال دیتے بچولیا کے ذریعے، اور لڑکے والا بھی وہی منہ ڈالتا ہے جہاں پہ اسے معلوم پکا پتا چل جائے کہ 4 پہیوں کی، چوراہوں پہ کہتا پھر رہا میں نے کوئی مانگی تھوڑی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے تو کسی بیوہ کی لڑکی کیوں نہیں کر لی۔ اور اب تو مانگنے کا یہ عالم ہے، میری تقریروں میں بات نکل گئی، چینل والے ڈال دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ جس کی 3 4 5 7 بیگھے زمین ہے نا، تو وہ تو چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا پھر رہا اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگنا، کبڑے حد ہو گئی ہے، کبڑے بلٹ مانگنا، کبڑے۔ اس کبڑے سے یہ پوچھو بلٹ کی گدی ہے یہاں اور تیرا کب ہے وہاں، کائے پہ رکھے گا تو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، شیشے میں ایسا لگ رہا 2 3 کھڑے اور بلٹ مانگ رہا، بلٹ۔ اللہ اللہ اس لڑکی کی جب شادی ہو گئی، باپ نے بڑے پیار سے کہا بیٹی میں نے تمہیں پالا تھا، یہ امانت تھی تم جس کی اسے سونپ رہا ہوں، میرے لال سنو، بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، میرا کلیجہ جا رہا، میرے دل کا ٹکڑا جا رہا، میرا جان جا رہا، میرے گھر کا نور جا رہا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر باپ نے ہاتھ پکڑ کے اس کے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا نکاح کے بعد رخصتی کے وقت، اور جاتے جاتے شوہر کی طرف کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا رہے تھے، اور کہنے لگا بیٹا میں نے اسے اپنی جان سے زیادہ پالا ہے، میرے لال اگر اس کو تکلیف ہوئی تو مجھے تکلیف ہوگی، ہو سکتا کہیں نہ کہیں نادانی کر دے، میرے لال درگزر کرتے ہوئے چلا اور بیٹی سے کہا لو میرے لال جاؤ جاؤ جاؤ، اگر تمہارا باپ مرتا بھی ہو اور شوہر کی اجازت نہ ہو تو گھر سے قدم مت نکالنا، گھر سے قدم مت نکالنا۔ بیٹی پیچھے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے، ابا جان 20 سال گھر میں رہی، 21 سال گھر میں رہی، 22 سال گھر میں رہی، 1 منٹ میں جدا۔ لڑکیوں کا کلیجہ ہوتا کلیجہ، بعض شوہر اتنا ظالم ہے، اللہ معاف فرمائے، چھوٹتے ہی اس کی ماں بہن کی گالیاں بکا کرتا، آنگن میں کھڑے ہو کے گالی بکتا تاکہ محلے والے سنیں، شراب پی کر کے جوتے چپل سے مارا کرتا، جوتے چپل سے مارا کرتا، جوتے چپل سے۔ تمہاری 2 سال کی 5 سال کی بچی کو کوئی تھپڑ مار دے تو تم کھیل کے رہ جاؤ گے، اس کی تو 20 سال کی بچی ہے، تم شراب پی کے آگے اسے مار رہے، گالیاں بک رہا ہے، ایسی گالیاں بک رہا ہے، ایسی گالیاں، محلے والے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، وہ ظالم ہے۔ لیکن سنو اس پہلو کو بھی اٹھاؤں گا، ذرا یہ بات پوری کر دوں، وہ لڑکی بار بار پلٹ کے دیکھ رہی ہے، ابا جان چھوڑ کے جا رہی ہوں، امی جان چھوڑ کے جا رہی ہوں، سارے لوگ خوش ہیں مگر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو، باپ کی آنکھوں میں آنسو، ماں کی آنکھوں میں آنسو، لڑکی شوہر کے گھر چلی گئی، گزر بسر ہو رہی ہے، مگر لڑکی اتنی پیاری تھی، روزانہ رات کو سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ پڑھ کے اپنے شوہر کی عمر اور عزت کے لیے، برکت کے لیے دعائیں کرتی تھی، اپنے شوہر کی عمر اور عزت میں تاکہ برکت ہو جائے دعائیں کرتی تھی۔ آج کہاں ہیں ایسی بیویاں، کہاں ہیں ایسی بیویاں؟ بلکہ اتنا ٹینشن میں ڈال دیتی ہیں بعض نوجوان کو، اسے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، اگر وہ آگے بڑھنا بھی چاہ رہا تب بھی بڑھنے نہیں دیتی، کبھی یہ ٹینشن کبھی وہ ٹینشن کبھی یہ ٹینشن۔ ارے جب تم اسے گھر میں پھانس کے رکھو گی، کبھی اماں سے لڑائی، کبھی دیور سے لڑائی، کبھی بہن بھائی، وہ بیچارہ فیصلہ کرتے کرتے مر گیا۔ اللہ اللہ وہ لڑکی
शौहर का चेहरा मायूस। बीबी ने देख लिया मेरा शौहर आज उदास क्यों है, मेरा शौहर क्यों उदास है। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन हाथ पकड़ के बोली, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी शरीक हयात नहीं हूं क्या मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बीबी नहीं हूं क्या? कहा बात बताओ। कहा मैं 3 दिन से देख रही हूं, संभल के खाना तक नहीं खा रहे हो। उदास क्यों, परेशान क्यों, खुशी और गम में शरीक रहूंगी बोलो। वो शौहर कहने लगा बीबी परेशानी है, कई दिन हो गए मगर कारोबार ठप हो गया, अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, जो मैं काम करता था वो बंद हो गया। तवज्जो रखे, कहा वो काम बंद हो गए। बीबी ने कहा फिर तुमने क्या सोचा? तो शौहर बोला मैं चाहता हूं कि बाहर चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं, वहां जाकर के काम कर लूं, तुम्हारी क्या मर्जी है। तो बीबी कहने लगी मेरे सरताज, दिल तो नहीं चाहता कि तुमसे जुदा कर दूं, मगर आपकी अगर मर्जी है, सही नहीं काम नहीं चलता तो आप जा सकते हो वहां पर काम करने के लिए। मगर शौहर ने फिर गर्दन नीचे को कर ली। कब क्या हुआ? कहा सुनो मामला ये मेरे सरताज, तुम्हारा सर नीचे को क्यों है? वो बीबी कहने लगी सर नीचे को क्यों है? तो शौहर बोला तुम्हारा मैका गांव का है, तुम अपने मैके चली जाओगी, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा? घर में चिराग कौन जलाएगा? वो कहने लगी सरताज, बीबी ये सुने, कहने लगी सरताज आज के बाद ऐसी बात मत कहना, मेरा घर नहीं हमारा घर है। शादी से पहले मैं बाप के घर में था, अब शादी के बाद मेरा तेरा नहीं हमारा घर है। मैं इंशाअल्लाह नहीं जाऊंगी, मैं घर में चिराग जलाऊंगी। लाइट का जमाना नहीं था, लाइट का जमाना नहीं था, अल्लाह बिजली का जमाना नहीं, घर में डब्बी चिराग जला करते थे। वो लड़की बोली मैं रहूंगी। आज जो औरतें अपने अपने घरों से शौहरों की इजाजत के बगैर निकल जाती हैं, वो जरा जहन में रखें। वो उसका शौहर चला गया और जैसे ही शौहर काम करने के लिए गया, वो लड़की घर में रह गई। रोजाना कुरान पढ़ा करती है, कुरान पढ़ा करती है और दुआएं करती है और कहती है मौला मेरे शौहर की इज्जत और उम्र और कमाई में बरकत अता फरमा दे। उधर शौहर कमाता चला जा रहा, इधर ही घर में अकेली है और दुआएं कर रही है। बाप बेचारा दूसरे दिन तीसरे दिन रोजाना बेटी के हाल चाल पूछ के आता और कहता मेरे लाल घबराना मत, कुछ दिनों के बाद बाप की तबीयत खराब हो गई। अल्लाह, जब बाप की तबीयत खराब हुई, अब तू चल मैं चल सारे लोग देखने जा रहे हैं। अब ये लड़की कैसे घर से कदम निकाले, इसका तो शौहर ही नहीं है और फोन और मोबाइल का जमाना ही नहीं जो पूछ ले। अब लड़की घर ही घर में चक्कर लगा रही है, कह रही है मौला मेरे बाप की तबीयत ठीक कर दे, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा की तबीयत ठीक कर दे। उधर शौहर को पता नहीं मेरी बीबी किस परेशानी में, उधर बाप की तबीयत खराब है, मगर लड़की घर से बाहर नहीं जा रही है, अंदर ही अंदर घूम रही है, कुरान पढ़ लेती है, दुआ कर लेती है। सारे लोग देख देख के बाप को जा रहे। बाप ने देखा मेरी बेटी नहीं आई, बाप अपनी बेटी को याद करने लगा, छोटे भाई को भेज दिया, छोटे बेटे को भेज दिया कि जाओ बहन को बुला ला। छोटा भैया गया, आंखों में आंसू है, चलो अब्बा बुला रहे, तबीयत खराब है, नासाज है, कुछ बातें करना चाहते। इकलौती लड़की थी, का कुछ बातें करना चाहते, अब्बा चलो, वो बहन चलो, अब्बा बुला रहा। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, भाई का हाथ पकड़ के हालचाल पूछने लगी, मेरे अब्बा की तबीयत कैसी है? कहा बहन चल के देख लेना। कहा भाई कैसे चलूं, कैसे जाऊं, मेरा शौहर तो है ही नहीं, मैं इजाजत किससे लूं, और शौहर की इजाजत के बगैर
انتظار ہو رہا تھا گھر پہ، ماں دیکھ رہی ہے اور بھائی دیکھ رہے ہیں، بہن آ رہی ہوگی، بہن آ رہی ہوگی۔ جب دیکھا تو وہ چھوٹا بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی۔ پوچھا کیا بات ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ کہہ دیا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ وہ باپ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا واہ بیٹی واہ، جب تو رخصت ہوئی تھی میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اگر تیرا باپ مرتا بھی ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر مت آنا۔ بیٹی آج تو نے میرا سر اونچا کر دیا، مگر پیار کو کہاں ڈالا، محبت کو کہاں ڈالا۔ تھوڑی دیر برداشت کرنے لگا، باپ کو سسکیاں ہچکیاں آنے لگی، ماں سے رہا نہیں گیا۔ دودھ پانی جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ نہیں لے رہا، یہ کہہ رہا میری بیٹی سے دو باتیں کرا دو، مجھے بیٹی سے ملا دو۔ ماں نے بھیج دیا کہ جاؤ بیٹی کو بلا لو۔ پھر بھیا روتا ہوا چلا گیا، بہن ابا کے حالات خراب ہے، ابا جانے والے ہیں، پتہ نہیں کب دم توڑ دے، پیر چلو۔ ابا دو باتیں کرنا چاہ رہے، صرف دو باتیں کر لینا۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی گہری گہری سانسیں لینے لگتی ہے، کہتی ہے مولا مجھے کس امتحان میں ڈال دیا، اے اللہ مجھے صبر دینا، صبر دینا، مولا میرے ابا کو ٹھیک کر دینا۔ لڑکی دعائیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بھیا میرا شوہر نہیں ہے، اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی۔ اللہ، بھیا پھر چلا گیا۔ اب باپ کی نظر دروازے پہ کو تھی، میری بیٹی آ رہی ہو۔ جب بیٹی گھر سے جاتی ہے باپ سے پوچھو، چیخ نکل جاتی، چیخیں کتنے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ ماں اگر ہلکے دل کی ہوتی وہ بھی بے ہوش ہو کے گر جاتی۔ سب کو اپنی بیٹیاں پسند ہیں۔ اللہ اللہ بھائی آ گیا، ادھر باپ بیٹی کو یاد کرتے کرتے آخری لمحوں پر سانس ہے، ادھر بیٹی قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ کچھ ٹائم گزرا، باپ دنیا سے چلا گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، مگر بیٹی نہیں گئی۔ اللہ، باپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ بھائی روتا ہوا، بہن ابا چلے گئے۔ لڑکی نے چیخ ماری کر کے اندر کہا او بھیا وہ باپ مجھے دیکھ نہیں پایا، مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں بھرتی، مگر امتحان تو بھیا وہ باپ اگر کچھ لاتے تھے تو سب سے پہلے مجھے دیا کرتے تھے، اگر پوچھا کرتے تھے تو مجھ سے پوچھا کرتے تھے، میرے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج وہ مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے، میں کتنی کم نصیب ہوں، میں اپنے باپ سے باتیں نہیں کر پائی۔ وہ لڑکی اتنی آنکھوں میں آنسو، اتنے آنکھوں میں آنسو، پورے آنسو بہ جاتے، وضو بنا کر کے پھر دوبارہ لڑکی قرآن پڑھنے لگتی ہے اور دعا کرتی ہے اے اللہ مجھے صبر دینا اور میرے باپ کی مغفرت کر دینا۔ یہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے۔ آج لڑکیاں باپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہیں۔ رات کے 1-1 بجے ہو گیا، رات کے 1-1 بجے بستر پہ لیٹے ہوئے غیر لڑکوں سے باتیں چل رہی ہیں، چیٹنگ چل رہی ہے، واٹس ایپ چل رہا، فیس بک چل رہا۔ باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ماں کو دھوکہ دے رہی ہے، بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ باپ بیچارہ بڑی مشکل سے عزت بنا رہا ہے، یہ 2 منٹ میں عزت کو اچھال دیتے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس میں۔ یہ صرف ماں کی ڈھیل ہے، ماں کی ڈھیل، اور تمہاری بھی ڈھیل ہے۔ جب جوان کنواری بیٹیوں کو اگر موبائل دو گے تو کس کام کے لیے دے رہے ہو؟ کوئی ٹرک نہیں چل رہا ہے، ان کی بسیں نہیں چل رہی ہے، فیکٹری نہیں چل رہی، کارخانے نہیں چل رہے ہیں، ان کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں، وہ کاروبار نہیں کر رہی ہیں موبائل سے، انہیں موبائل کی کیا ضرورت؟ کہیں تو بات کرے گی، کچھ تو دیکھے گی۔
اگر آگ کا انگارہ ہاتھ میں دو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہاتھ نہ چلے. تم تو باپ ہو، اس عمر میں تو یہ عمر تو ایسی ہوتی ہے اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا، مگر تم تو اس عمر سے گزر چکے ہو، تمہیں تو خیال رکھنا چاہیے. کوئی پرواہی نہیں، کوئی پرواہی نہیں. زہر ہاتھ میں دے دیا. کیوں دیا ہے بیٹی کو موبائل؟ جوان بیٹی کو کس سے بات کرے گی؟ ہر تیسرے مہینے پہ وہ ریچارج کرا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی غور کیا اس بات کو؟ اس کا رزلٹ دیکھ لو، حسن پور میں دیکھ لیو، کسی گاؤں میں دیکھ لیو. اگر کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن، ایک کی بھی آستین ثابت نہیں ملے گی، ایک کی بھی آستین. بالوں کا برا حال ہوگا، چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اور ایسا ڈھنگ ملے گا ایک کے گھر بھی اسلامی طور طریقہ ہاتھ نہیں آتا. باپ بھی بالکل چھوٹ گیا اور ماں بھی بالکل آزاد، ماں بالکل آزاد. بہت قسمت والی لڑکی ہے جو موبائل رکھے ہوئے اور یہ سب رکھے ہوئے اس نے اپنی عزت سنبھال لی ہے. بہت قسمت والی لڑکی سمجھو اس کو. میرا جملہ یہ بہت بھاری ہے. کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں نکلتا اگر پانی ہو تو اس میں. یہ دنیا جو ہے نا، یہ دلدل ہے، یہ کنواں ہے، کنواں. اور خود ہم نے اپنی بیٹی کو جوان، اللہ کے بندوں کوئی ضرورت ہو تو دے دو، کوئی ضرورت کی چیز ہو تو دو. اللہ اللہ وہ لڑکی اب قرآن پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے. قرآن پڑھ کے. آج کتنی لڑکیاں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، ایک ایک بھی نہیں پڑھ رہی. صبح اٹھتے ہی دوسری بہن سے پوچھے گی تو نے کتنے ایپیسوڈ دیکھ لی، تیرا سیریل کتنا ہو گیا، یہ صحیح بات، کون سا سیزن چل رہا، سب پوچھے گی. پہلے کی بہن پوچھتی نہیں تیرے کتنے پارے ہو گئے، کون سا سپارہ پڑھ رہی، کون سا قرآن چل رہا تیرا. صحیح بات. اب کوئی پتہ نہیں. اللہ اللہ وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. ادھر لوگوں نے کہا نہلا دو، غسل دے دو، کفن پہنا دو. ماں کہنے لگی کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، میری بیٹی آ رہی ہوگی. باپ نے تو بیٹی کو نہیں دیکھا، کم سے کم بیٹی ہی باپ کو دیکھ لے. باپ نے تو نہیں دیکھا بیچارہ، باپ تو بیٹی کو یاد کرتے کرتے چلا گیا، مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، مولا میں نے جو اپنی بیٹی کو سکھایا پڑھایا آج اس پہ پکا عمل کر رہی ہے. اللہ اللہ وہ لڑکی آتی ہوگی. جب کافی دیر ہو گئی تو دیکھا ماں نے دیکھا بھائی آگا بہن نہیں آئی. لوگوں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا، غسل کے بعد کفن دے دیا. اب کیا کرے؟ لوگ جنازہ لے کر کے جب چلے تو ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا سنو، باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا، پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا، تاکہ کم از کم بیٹی دیکھ لے. اب باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر جا رہا، باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر پہنچ گئے. لوگ نکل کے واپس آگے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. بھائی رہ گئے. اللہ ہاتھ پکڑ کے آنکھوں میں آنسو تھے اس کے. ابا جان اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں زندگی بھر کنواری رہنا پسند کرتی کہ آپ سے دو باتیں کرے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے. مگر ابا جان کیا کروں، آپ نے گھٹی میں پلائے یہی تھا. وہ لڑکی بار بار کہہ رہی ہے ابا جان مجھے معاف کر دینا، آپ نے مجھے یہی نصیحت کی تھی، یہی پڑھایا تھا. وہ لڑکی باپ کے پاؤں کو آ کر کے بوسہ دے کے کہتی ہے، رو رو کر کے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرا باپ گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن تو تو رحمان رحیم ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے. رو رو
رو کر کے دعا کرتی رہی، دل پہ لوٹ لے لیا، پیچھے کو گر گئی، بھائیوں نے کپڑے سنبھال کے ایک طرف لٹا دیا اور جنازے کو لے کے قبرستان چلے گئے، دفنا کر کے آ گئے۔ اب بیٹی اپنے گھر ہے، بیچاری سرخ سفید تھی لیکن اب سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئی، ابا کی یاد آتی ہے تو قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہے، بھائیوں کو بلا لیتی ہے، بھائیوں مجھ سے 2 باتیں کر کے چلے جاؤ۔ اپنے ابا کی وہی بات پوچھتی تھی، میرے ابا مجھے کیا کہہ رہے تھے، میرے ابا مجھے کیا کہہ رہے تھے، میرے ابا میرے بارے میں کیا بول رہے تھے، وہی باتیں پتا کر کے بیٹی سوکھ سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی۔ اب اگر تیزی میں کھڑی ہو جائے تو چکر آ جائے۔ شوہر کو پتہ نہیں، کوئی موبائل کا زمانہ تھوڑی تھا، اس غریب کو کیا پتہ، اسے کوئی پتہ نہیں۔ اب اس کے چلنے کا جب وقت آیا، اس نے اپنی بیوی کے لیے تحفے تحائف کے لیے چیزیں لے لی، اور لینے کے بعد اس نے سوچا بیوی تو ٹھیک ہوگی۔ جیسے ہی گھر آ کے اس نے آواز دی تو بیوی نے دیکھا یہ تو میرا شوہر ہے، تڑپ جاتی ہے، تیزی سے دوڑ کے پہنچ جاتی ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی، کہا میرے سرتاج تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، میری دنیا لٹ گئی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میں ختم ہو گئی ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے، بات تو بتا، کیا حال ہو گیا تیرا؟ کہا مت پوچھو، میری دنیا برباد ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے چھٹ گیا۔ کہا یہ بتا کس نے پریشان کیا، کون تھا؟ کہا مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا ہے، جو آپ سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے۔ ارے جس باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، آج وہ باپ دنیا سے چلا گیا، مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا، مگر میں اپنے باپ کو، اپنے باپ